میں ماہنور ہوں. لوگ کہتے ہیں طلاق یافتہ عورت کو بس خاموش رہنا چاہیے، نظریں جھکائے رکھے، کسی تقریب میں جائے تو کونے کے ساتھ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جائے، اور بولے بھی تو آہستہ جیسے اس کا سانس لینا بھی باقیوں کے سکون میں خلل ڈال رہا ہو. مگر آج میں چپ نہیں رہوں گی. میں اپنی کہانی خود سناؤں گی. شاید میرے لفظوں میں وہ چیخیں سنائی دیں جو برسوں میرے اندر گھٹتی رہیں. میری عمر 28 سال ہے. میں کراچی کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. بچپن عام سا تھا، نہ بہت سہانا نہ بہت برا. میرے والد سید اعجاز صاحب اسکول میں اردو ٹیچر تھے. ان کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہوتی جیسے لفظوں کی لو ان کی روح میں جلتی ہو. وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں اپنی امید کہتے تھے. ماہنور، تو صرف بیٹی نہیں میرے خوابوں کی تعبیر ہے. مگر وہ خواب اور خوابوں کی تعبیر کرنے والا شخص ایک دن یوں ہی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. میرے والد کی اچانک موت نے ہماری دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا. ماں تو جیسے سن ہو گئی، باتیں کرنا چھوڑ دیا، آنکھیں خالی دیکھنے لگی اور ان کی ہڈیوں پر جیسے صدمے نے چوٹیں بنا دیں. گھر کے کونے میں بیٹھی رہتی، کبھی سروں میں گنتی کرتی، کبھی ماضی میں گم ہو جاتی. میٹرک پاس کر چکی تھی مگر آگے تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا کیونکہ گھر چلانے والا کوئی نہیں تھا. میری عمر اس وقت صرف 16 سال تھی مگر میں نے ہار نہیں مانی. والد کے اسکول ہیڈ ماسٹر صاحب کو دیکھ کر میرا دکھ شاید چہرے سے دکھائی دے گیا. انہوں نے مجھے اسکول میں جس وقت کلرک کی نوکری دے دی. صبح 7 بجے نکلتی اسکول میں حاضر، رجسٹر، اسٹاف کے کاغذات اور کبھی بچوں کے داخلے کے فارم بھرنا، یہ سب میں سنبھالتی. تنخواہ بہت کم تھی لیکن گھر کے چولہے میں آگ جلانے کے لیے کافی تھی. ماں کو بھی میں نے ہمت دی کہ ہم لڑیں گے، زندہ رہیں گے جیسے بابا چاہتے تھے. کچھ سالوں میں میں نے انٹر بھی پرائیویٹ دے دیا. وقت بہت سخت تھا. کبھی دن میں بھوکی رہتی تاکہ رات کو ماں کے لیے دلیا بناؤں. کئی بار بجلی کا بل نہیں بھرا، محلے دار باتیں بناتے. کرایہ وقت پر نہیں دیا تو مالک مکان دروازہ پیٹنے لگتا. مگر ماں کی آنکھوں کی روشنی واپس آنے لگی. وہ میری ہر چھوٹی کامیابی پر جھولیاں اٹھا کر دعا کرتی. پھر میری زندگی میں رشتہ آیا. ایک اچھا لڑکا سرکاری نوکری پر تھا. ماں اس کی سخت گیر تھی مگر لوگ کہتے تھے ماہنور کی قسمت بدل جائے گی. میں نے بھی سوچا شاید زندگی کچھ آسان ہو جائے. میری شادی ہوئی، سادہ تقریب تھی، زیادہ خرچہ نہیں کیا، بلکہ سچ کہوں تو کپڑے بھی ایک دوست نے تحفے میں دیے. میں سسرال گئی دل میں امید لے کر کہ اب سکون ملے گا. مگر پہلے ہی دن احساس ہوا کہ یہ وہ گھر نہیں جو خواب میں برسوں سے بن رہی تھی. ساس نے میرے جہیز پر طنز کیا. ایک چائے کی کیتلی بھی ڈھنگ کی نہیں لائی. شوہر نے چپ چاپ میری طرف دیکھا، نہ دفعہ میں کچھ بولا نہ ہی سمجھایا. میں نے خود کو سمجھایا کہ نیا گھر ہے، وقت لگتا ہے. مگر یہ وقت نہیں، اذیت تھی. مجھے صبح 4 بجے جگا دیا جاتا. ناشتہ، صفائی، برتن، دوپہر کا کھانا. گھر میں 4 لوگ تھے مگر سارا کام میرے ذمہ. میں خاموشی سے سب کرتی رہی کہ شاید محبت کما سکوں، لیکن جو بھی کرتی ان کی نظروں میں کم ہی رہتی. شوہر روز دفتر جاتا، واپسی پر گھنٹوں فون پر لگا رہتا، مجھ سے بات کرنا جیسے اس پر بوجھ ہو. اور ایک دن اس نے صاف کہا، میں نے تم سے محبت نہیں کی تھی، ماں کے کہنے پر شادی کی. میرے سینے میں کچھ ٹوٹا. میں نے اپنی محبت، اپنا وقار، سب کچھ قربان کیا مگر یہاں میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں تھی. پھر جب میں نے ایک دن کہا کہ امی کی طبیعت بگڑ گئی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، تو وہ غصے سے دھاڑا، تیرے لیے میں ہوں یا تیری اماں اہم ہے، وہ بھی مر جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا. اس جملے نے میرا وجود کاٹ کر رکھ دیا. میری ماں جنہوں نے مجھے پالنے کی خاطر اپنی ساری جوانی قربان کر دی، وہ میرے شوہر کی نظر میں ایک بوجھ تھی. میرے اندر جلنے والی آگ اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی. ساس کہتی اپنی ماں کے پاس جانا ہے تو یہ گھر چھوڑ. اور پھر ایک دن واقعی میری ماں کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ محلے والوں نے فون کیا، آ کے دیکھو حالت نازک ہے. میں بھاگتی گئی. شوہر نے میری غیر موجودگی کو نافرمانی قرار دے کر میری ماں کے گھر واپس بھجوا دیا. طلاق کے کاغذات بھجوائے. بدنامی کا ایسا داغ لگا جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہو. اور آج میں ماں کے ساتھ اسی پرانی کوٹری میں رہتی ہوں جہاں دیواریں اکھڑ چکی اور چھت سے پانی ٹپکتا ہے. مگر میں مطمئن ہوں کیونکہ کم از کم ان کے ساتھ ہوں جنہوں نے مجھے محبت دی، خلوص دیا، جن کی دعاؤں نے مجھے جینے کی طاقت دی. میں اب بھی اسکول میں جس وقت ہی کام کرتی ہوں. بچے کبھی مس مانور کہہ کر پکارتے تو میں ہنس دیتی ہوں، لیکن اندر کہیں کچھ اب بھی زخموں سے بھرپور ہے. عورت ہونا، بیٹی ہونا، بیوی بننا آسان نہیں تھا مگر سب سے مشکل کام یہ تھا کہ اپنی سچائی کو دنیا کے تانوں سے بچا رکھوں. میں طلاق یافتہ ہوں لیکن میں گنہگار نہیں، میں کمزور نہیں. میں وہ عورت ہوں جس نے خود کو اور اپنی ماں کو اندھیروں سے نکالنے کی قسم کھا رکھی ہے. میں خاموش رہنے والی نہیں کیونکہ میری خاموشی نے ہی تو سب کچھ چھین لیا. جب امی کی طبیعت بگڑ گئی میں سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس آ گئی. اس وقت میرے نکاح کو صرف 2 سال ہوئے تھے. مجھے لگا کہ شاید شوہر سمجھدار ہے، تھوڑی دیر ناراض ہوگا پھر منا لے گا. مگر میں یہ بھول گئی کہ کچھ مرد صرف بیوی کو بیوی نہیں، نوکرانی، غلام اور خاموش مجسمہ سمجھتے ہیں. میں جب ماں کے پاس آئی تو ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں چھوڑنا میرے ضمیر کے بس کی بات نہیں تھی. میں نے شوہر کو بتایا، منت کی کہ مجھے چند دن ماں کے پاس رہنے دے، وہ اکیلی ہیں اور بہت بیمار ہیں. مگر اس نے طنز کیا، میری بیوی بن کر آئی تھی یا ماں کی نرس؟
میں چپ ہو گئی. میں ہمیشہ چپ ہو جایا کرتی تھی کیونکہ مجھے سب سکھایا گیا تھا کہ بیوی کو صبر کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. میں چاہتی تھی کہ شادی ٹوٹے نہیں, مگر جب میں امی کے پاس تھی ان کی دوائی, کھانا, تیمارداری سب میں خود کرتی, اور دل میں یہ امید تھی کہ شوہر کی ناراضگی وقتی ہے. لیکن کچھ دن بعد جب ڈاکیے نے دروازے پر دستک دی اور ہاتھ میں لفافہ تھمایا, مجھے لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ سے زندگی چھین لی ہو. وہ طلاق کے کاغذات تھے. میں اماں کے سامنے ہمت نہیں ہاری, مگر میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا. اب میں وہ عورت بن چکی تھی جس کے ہاتھ میں معاشرے کی بدنامی کا لیبل ہوتا ہے, طلاق یافتہ. ماں کی پرانی سی کوٹری میں جب ان کے ساتھ رہنے لگی تو محلے والوں کی نظریں بدلنے لگی. وہی گلی جہاں بچپن میں میری گڑیا چلاتی, ہنستی, گونجتی تھی, اب وہاں میرے قدم ڈولتے تھے. نہ کوئی سلام کرتا, نہ کوئی حال چال پوچھتا. جن گھروں میں کبھی قرآن پڑھانے جاتی تھی وہاں کے دروازے بھی بند ہو گئے. محلے کی عورتیں میرے گھر کے سامنے گزرتے ہوئے سرگوشیاں کرتی, طلاق لے کر واپس آئیے, شوہر نے دھکے دے کر نکالا ہوگا, کوئی تو بات ہوگی اس میں. یہ وہ جملے تھے جو میں روز سنتی, روز مرتی. اکثر ماں کے دوا لینے نکلتی تھی, دکاندار ایسے دیکھتا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں. ایک دن سبزی والے سے صرف 1 روپے کی مرچیں مانگی تو اس نے طنز کیا, باجی شوہر نے تو نکال دیا, اب اکیلی عورت بازار آتی اچھی نہیں لگتی. میں کام کی, میری آنکھیں بھر آئی, مگر میں نے جواب نہیں دیا, صرف واپس پلٹ آئی. اماں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا, بیٹا ہم عورتیں جب ٹوٹتی ہیں نا تو آواز نہیں آتی, صرف سانسیں باقی رہتی ہیں. رشتہ دار جن سے میں نے کبھی کوئی بدسلوکی نہیں کی وہ بھی ایسے دور ہو گئے جیسے میں کوئی چھوت کی مریضہ ہوں. کوئی دعوت, کوئی عادت نہیں, بس پیچھے سے چپتے الفاظ, آگ اگلتی نظریں اور خاموش سزا. میری ماں جو خود بیمار تھی میرے دکھ کو محسوس کرتی مگر کچھ نہ کہتی. ان کی آنکھیں بولتی تھیں کہ وہ مجھے گلے سے لگا کر اس دنیا سے بچانا چاہتی ہیں, لیکن کہاں ممکن ہوتا ہے یہ. میں اکثر رات کو ان کے پاؤں دباتے دباتے خود زار و قطار روتی رہتی. ماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی, ماہنور تمہارے دل کا حال رب جانتا ہے کہ تم نے کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کا گھر نہیں توڑا. جو تکلیف ملی وہ تمہاری آزمائش ہے. اور میں ماں کی گود میں سسکتی رہتی کیونکہ صرف وہی جگہ تھی جہاں مجھے اب بھی اپنی ذات کا یقین تھا. عدت مکمل ہوئی تو گویا اندر کا وہ پہاڑ جو میں نے صبر کے سہارے سنبھال رکھا تھا آہستہ آہستہ گرنے لگا. عدت کے ان مہینوں میں نے اپنے دل کو رب کی طرف جھکا دیا, وہی دل جو دنیا والوں کی باتوں سے زخمی تھا, شوہر کی بے وفائی سے بکھرا ہوا تھا اور زندگی کی حقیقتوں سے خالی ہو چکا تھا. ان دنوں میں نے سب کچھ سیکھ لیا جو ایک بے سہارا عورت رب کے در پر جا کر کرتی ہے. 5 وقت کی نماز تو ہمیشہ سے تھی, لیکن میں نے نوافل, تہجد, سورہ یاسین, سورہ مزمل, سورہ رحمان سب پڑھ کر خود کو اللہ کے حوالے کیا. بعض دن تو ایسے آتے جب آنکھ کھولنے کا جی نہ کرتا, مگر اماں کے چہرے کی طرف دیکھتی تو ہمت باندھ لیتی. وہ سانس لینے میں تکلیف محسوس کرتی, شوگر لیول اکثر گرتا اور کمزوری سے ان کے ہاتھ تھر تھر کانپتے. بوڑھی آنکھوں میں ایسی بے بسی ہوتی جو مجھے اندر سے چیر کر رکھتی. اب وہ سلائی مشین پر جھکنے کے قابل نہیں رہی. وہی سلائی مشین جس نے برسوں ہمارا گھر سنبھالا, ہمارے بچپن کی روٹیاں پکوائی, اب خاموش کھڑی تھی جیسے اس کا کام مکمل ہو چکا ہو. میں خود بھی جسمانی اور جذباتی تھکن سے 2-4 تھی. شوہر کی یادیں زخم کی طرح تھی جو نظر تو نہیں آتی مگر ہر وقت جلتی تھی. اکثر رات کو ماں کے سو جانے کے بعد میں اسی بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی, جہاں ایک طرف اماں کی کھانسی گونجتی اور دوسری طرف میری خاموش سسکیاں, وہ سسکیاں جو کسی کو سنائی نہ دیتی مگر اندر سے روح کو کمزور کرتی. کبھی کبھار میں بہت دیر تک قرآن کی تلاوت کرتی, بعض اوقات تو مجھے وقت کا احساس بھی نہ ہوتا, گھنٹوں بیٹھ کر آیات دہراتے اور مجھے یہی لگتا کہ شاید اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, شاید وہ میرے دل کا حال جان رہا ہے. مجھے امید تھی کہ وہی ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. عدت کے دن گزر گئے. میں نے اماں سے کہا, امی اب وقت ہے کہ میں باہر نکلوں, کام کروں, ہمارا گزارا ایسے نہیں چلے گا. اماں نے میری طرف دیکھا, ان کی آنکھوں میں وہی پرانی ممتا تھی مگر وہ جانتی تھی کہ میری بات میں سچائی ہے. وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی, بیٹا تو میری بیٹی نہیں, میرا سہارا ہے, اللہ تجھے استقامت دے. میں نے پرانے اسکولوں, چھوٹے اداروں, ٹیوشن سینٹر, یہاں تک کہ آن لائن ویب سائٹ پر بھی اپلائی کرنا شروع کیا. میری تعلیم BA تھی اور میری شادی سے پہلے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی, مگر اب طلاق یافتہ ہونے کی مہر میرے بایو ڈیٹا پر لگ چکی تھی. لوگوں کے چہرے پڑھنا مجھے آتا تھا. جب انٹرویو کے دوران میرا ذکر آتا کہ میں اکیلی عورت ہوں, طلاق یافتہ ہوں, تو خاموش سی کڑواہٹ ان کے چہروں سے چھپ نہیں سکتی تھی. کہیں صاف انکار ہوتا, کہیں نرم سے لہجے میں ٹال دیا جاتا, ہم آپ کو کال کریں گے, اور وہ کال کبھی نہ آتی. مایوسی کے ان لمحوں میں اماں کی دوا کے لیے پیسے نکالنا سب سے بڑا چیلنج ہوتا. ہر گھنٹے, ہر دن میں نئی پریشانی جنم لیتی. کبھی دوا کی قیمت بڑھ جاتی تو کبھی گھر میں راشن ختم ہو جاتا. میں نے کچھ قریبی گھروں میں سلائی کا کام مانگا جو کبھی مل جاتا. 400 روپے کی آمدنی روزانہ کی بنیاد پر ملتی, لیکن وہ بھی مسلسل نہیں تھی. ایک بخار کی دوا یا ایک دن کی سبزی گوشت کا خرچ, بس اتنا ہی. اکثر میں سوچتی کہ کیا میں اسی دنیا کی مخلوق ہوں, کیا میرے بھی کوئی خواب تھے, کیا کبھی میں نے بھی دل سے کسی کو چاہا, کیا میں بھی کسی کی بہو بنی تھی جس کے لیے میں نے چولہا جلایا, کپڑے دھوئے, دعائیں مانگی. لیکن جب وہ سب یاد آتا تو میری سانس رک جاتی.
शोहर की वो बातें, सास के ताने, उनकी बहनों की बदतमीज़ी, सब कुछ फिल्म की तरह मेरे जहन में चलने लगता। लेकिन इस सब के बीच में अम्मा की सांसों की आवाज़ आती जो मुझे झंझोड़ती कि अब तूने सिर्फ जीना नहीं। कभी कभी जब अम्मा रात को नींद में हड़बड़ा कर उठ जाती और सांस फूल जाती तो मैं भाग कर पानी देती, उनकी पीठ सहलाती और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती कि उनकी तकलीफ़ मुझ में आ जाए। उनका चेहरा, कमज़ोर उंगलियां और उनकी आहें, ये सब मेरी ताकत थे और कमज़ोरी भी। मैं जानती थी कि ये ज़िंदगी ख्वाबों की नहीं हकीकतों की है, और यही वजह थी कि मैंने खुद को मजबूत करना है। बाहर की दुनिया में हर कदम पर मुझे एहसास दिलाया जाता कि मैं वो औरत हूँ जिसे उसके शोहर ने ठुकरा दिया। हर बार जब कोई नज़र झुकाता या होंठ चुबाकर खामोश होता, मुझे मालूम हो जाता कि वो मेरे माजी को जान चुका है। लेकिन अब मैंने तहैया कर लिया था कि मुझे अपने माजी से शर्मिंदा नहीं होना, मुझे अपने हाल को संवारना है और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। इसलिए मैंने दिल को सख्त किया और काम में जुट गई। हर सिलाई, हर कपड़े की कटाई में मैंने अम्मा के लिए उम्मीद सी बख्शी, वो उम्मीद जो अब मेरी दुआओं, मेरी मेहनत और मेरे आंसू के दरमियान परवान चढ़ी थी। मुझे नहीं मालूम ये थकन ज़्यादा ख़तरनाक है या वो तन्हाई जो इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जहर घोलती है। मेरी माँ के चेहरे की झुर्रियाँ जैसे ज़िंदगी की सारी मुसीबतों का नक्शा बन चुकी हैं। उनकी सांस अक्सर चढ़ने लगती और जब वो सीना थाम कर बैठती हैं तो मेरा दिल 2 कदम रुक जाता है। शुगर की पुरानी मरीज़ा है और दिल का अर्जा भी उनके जिस्म को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन दवा के लिए जो पैसे चाहिए वो मेरे पास नहीं होते। एक दिन दवा की पर्ची हाथ में लिए यूनानी दवाखाने से निकल रही थी कि अंदर से आवाज़ आई, अगर रोज़ दवा नहीं खाएंगी तो पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी। दिल तो चाहा कि वहीं बैठ कर रहूँ, लेकिन आंसू से दवा नहीं मिलती। हम तो वो लोग बन चुके हैं जो दवा से पहले भूख पर काबू पाते हैं, और भूख भी वो नहीं जो 2 वक्त के खाने से मिट जाए, बल्कि वो भूख जो किसी बूढ़ी माँ की झुकी हुई कमर को देखकर जन्म लेती है। जब वो दर्द से तड़प कर कहती है, महानूर आज कुछ हल्का सा शोरबा ही बना दे, नमक कम रखना, हलक में जलन हो रही है। राशन हमारे घर में हफ्तों का नहीं, दिनों का हिसाब मांगता है। आटा अक्सर ख़त्म हो जाता, और जब ऐसा होता तो मैं पानी में आटा घोलकर एक पतली सी रोटी बनाती हूँ, ये अक्सर बस उसी पर गुजारा कर लेते। कई बार अम्मा कहती, महानूर आज भूख नहीं है, कुछ मत बना, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोलती हैं। मेरी माँ कब से भूख छुपाना सीख गई है। वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठी, मैं उनकी आंखों में वो सवाल देखती जो हर जुबान पर लाना नहीं चाहती। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि मोहल्ले की शमीम खाला जो 10वें घर में रहती हैं, उनकी बेटी की शादी की बची हुई हांडी से सालन आता, वो प्लास्टिक के डिब्बे में दे जाती और अम्मा उस पर भी शुक्र अदा करती जैसे कोई नेमत आ गई हो। मैं वो लम्हा कभी नहीं भूलती जब अम्मा ने कहा, महानूर ये सालन अच्छा है, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। बिजली का बिल 2 माह से अदा नहीं हुआ और कंडक्टर आकर नोटिस लगा गया है। हर रोज़ ये खौफ होता कि कब बिजली काट दी जाए, कब हमें अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। पंखा नहीं चलेगा, अम्मा पसीने में शराबूर हो जाएंगी, या रात को उनका सांस रुकने लगेगा, हम हाथ पैर भी नहीं ला सकें। मगर अंधेरे से भी बड़ा अज़ाब हुआ है जो मोहल्ले वाले हमारे लिए रोज़ खड़ा करते। हमारे दरवाजे के सामने कचरा फेंक दिया जाता, वो भी दानिस्ता। मैंने 2-3 बार देखा कि सामने वाली ज़ैनब बीबी की बहू शाम के वक्त छोटे थैले लेकर हमारे दरवाजे के करीब आती, इधर उधर देखती, फेंक देती। शायद वो ये समझते हैं कि हम इस मुआशरे के लिए बोझ बन चुके, या शायद उनके लिए तलाक याफ्ता बेटी और बीमार माँ की 2 औरतें किसी कसूर की अलामत बन चुकी हैं। एक दिन अम्मा ने बहुत देर बाद कहा, महानूर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे चाहे भूखे मरें। मैंने उनकी आंखों में वो पुरानी गैरत देखी जो गुर्बत ने भी नहीं मिटाई। लेकिन दिल कहता, कब तक हम खुददारी की छतरी थामे इस तूफान में खड़े रहेंगे जिसमें हर तरफ सिर्फ जिल्लत, हकारत है, नज़रअंदाज किए जाने की अजियत। शाम होते ही दरवाजे के बाहर हंसी मजाक की आवाज़ आती। मोहल्ले के लोग बैठकर गपशप करते, लेकिन हमारे दरवाजे पर सिर्फ खामोशी है। ऐसी खामोशी जो चीख कर दुनिया को बताती है कि यहाँ 2 औरतें रहती हैं जो माशरे की नज़र में बेकार हैं। माँ की दवाएं रोज़ महंगी होती जा रही हैं। जिस दवा की शीशी पिछले महीने 500 रुपये की थी है वो 700 रुपये की है। डॉक्टर कहता है कि दवाओं में कमी ना हो, लेकिन पैसे ना हो तो क्या करूँ। सिलाई का काम करती हूँ लेकिन हर रोज़ नहीं मिलता। कभी किसी का दुपट्टा फट गया, कभी ब्लाउज़ की कटिंग हो, तब जाकर 4 पैसे हाथ आते हैं। उन पैसों से घी खरीदा जाता। कभी अम्मा की दवा, कभी बिजली का बिल और कभी सिर्फ 2 वक्त की रोटी। और अगर उनमें से भी कोई चीज़ रह जाए तो वो दिन पूरा नहीं होता। मेरी उंगलियां अब सिलाई करते थक चुकी थी, आंखें कमज़ोर, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैं रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। कभी सोचती हूँ क्या मैं इंसान हूँ? क्या मेरे भी कुछ ख्वाब थे? एक शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब, बच्चों की कलकारियाँ सुनने के ख्वाब, माँ बाप के चेहरे पर सुकून लाने के ख्वाब। सब बिखर गया जैसे रेत पर बनाई तस्वीर हो जिसे तेज़ हवा लम्हे में मिटा देती है। आज मेरे ख्वाब नहीं, सिर्फ ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतें हर रोज़ नई शक्ल में आती हैं। कभी दवा, राशन, कभी बिल और अक्सर इज्जत। मोहल्ले के बच्चे जब हमारे दरवाजे के करीब खेलते अचानक चुप हो जाते हैं तो मुझे अंदाज़ा होता है कि उनकी माँ ने कुछ कहा। शायद ये है कि उधर ना जाओ, ये औरत अच्छी नहीं, क्योंकि तलाक का दाग सिर्फ औरत के माथे पर नहीं, उसके दर दीवार पर भी लगता है। और बीमार माँ के साथ रहने वाली बेटी तो गोया माशरे के लिए निशान इबरत है।
پچھلے ہفتے ایک دن ایسا بھی آیا کہ اماں کا شوگر لیول گر گیا. میں بھاگ کر باہر نکلی, کسی سے چینی مانگی, کسی سے پانی, لیکن کوئی دروازہ نہ کھلا. سب کو معلوم تھا کہ ہم مصیبت میں, مگر کوئی آگے نہیں آیا. آخر ایک رکشے والے نے ترس کھا کر ہمیں اسپتال چھوڑا. راستے میں اماں میری گود میں تھی اور میں بس ان کا ماتھا سہلا رہی تھی. دل میں اللہ سے کہتی جا رہی تھی, یا اللہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا, کچھ رحم کر. پھر بھی میں ٹوٹ کر نہیں ٹوٹی. میں نے خود کو سمیٹا, دوبارہ سلائی مشین پر بیٹھی اور نئی نیت باندھی کہ جب تک سانس ہے ماں کے لیے جینا ہے. ہر روز کا چیلنج, ہر رات کی بھوک, ہر لمحے کی ذلت, سب کچھ ماں کے چہرے پر سکون کے لیے برداشت کرنا. مجھے نہیں معلوم کہ کب یہ تھکن ختم ہوگی, کب کوئی صبح ہمیں بھی روشنی دے گی, لیکن تب تک میں خود کو چلاتی رہوں گی, کیونکہ میں بیٹی ہوں اس ماں کی جس نے دنیا کی سب سے بڑی تکلیف غربت کو عزت سے جیا. جب دور کی خالہ اچانک ہمارے گھر تشریف لائیں تو میرا دل دھڑکنے لگا, جیسے کوئی طوفان میرے اندر کھڑا ہو. ان کے ساتھ ان کے شوہر اور بچے بھی تھے. وہ ایک قریبی ولیمے سے آ رہے تھے. میں نے جب دروازہ کھولا تو انہوں نے مسکرا کر کہا, مہنور کچھ چائے پانی کرو, ہم تھوڑے سے بھوکے ہیں. ان کی بات سن کر میرا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا. میرے ہاتھ لرزے اور دل نے ایک ساتھ دھڑکنا شروع کر دیا. گھر میں آدھا کلو آٹا اور تھوڑا سا نمک بچا تھا, جس سے شاید آج کا کھانا بھی تیار نہ ہو پاتا. میں نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ دکھا دیے, جیسے میں ایک ایسی عورت ہوں جو بے بسی سے گھری ہوں. مجھے ایسے لگا جیسے ہر نظر میرے اوپر مرکوز ہے, جیسے سب جان گئی ہوں کہ میں کس گہرے سمندر میں غرق ہوں. میں نے جھک کر کہا, جی ہاں ضرور آپ آ جائیں, میں چائے بناتی ہوں. لیکن دل کے کونے میں ایک خوف تھا کہ کہیں یہ مہمان بھوک کے مارے کچھ نہ کہہ بیٹھے. میں نے کچن کی طرف قدم بڑھائے تو ہر چیز میرے لیے امتحان بن گئی. وہ نرم آٹے کے گولے جو کل کے بچے تھے, وہ کڑوا نمک اور دیواروں پر لٹکی بجلی کے بل کی چٹکنے والی یادیں, سب ایک ساتھ میری روح پر بوجھ بن کر گرنے لگے. مجھے لگا کہ اچانک آنا میرا صبر اور حوصلے کی آزمائش ہے, ایسا امتحان جو مجھے بے وقت کرے گا, جس کا نتیجہ میرے وقار کی موت ہوگا. میں نے دروازے کی طرف دیکھا, مہمانوں کی باتیں سنی, ان کی ہنسی, اور میں خاموشی سے اپنے غم کے سمندر میں غرق ہو گئی. لیکن میں نے حوصلہ کیا, کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنا گھر اور ماں کی عزت بچاؤں. میں نے دل کو تسلی دی کہ اللہ میرے ساتھ, اور یہی بڑی طاقت ہے. میری آنکھوں میں بے بسی اور دل میں وہی پرانی ٹوٹ پھوٹ لیے میں کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر کچھ لمحے کھڑی رہی, جیسے میری سانسیں بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ چلیں یا رکیں. خالہ اور ان کے خاندان کی آمد میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی, مگر اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب سب نے کہا چائے پانی کچھ. وہ لفظ میرے دل پر ایسے لگے جیسے کوئی ننگی دھار کی چھری روح پر پھیر رہا ہو. میں سر ہلا کر کچن کی طرف پلٹی, لیکن اندر سے ہچکچاہٹ, خوف اور عجیب سی شرمندگی مجھے نگلنے لگی. دل کہہ رہا تھا, مہنور تو ایک ناکام عورت ہے, نہ ماں کی بیماری سنبھالی, نہ گھر نہ عزت, اب مہمانوں کے سامنے خالی دیکچی لیے کھڑی ہے. میرے قدم بوجھل تھے, جیسے ہر قدم پر دنیا کی ساری ذلتیں مجھے گھیر رہی تھی. کچن کی دہلیز پر پہنچ کر میں نے لمحے کو دروازے کا کنڈا تھاما اور پھر ہاتھ کھینچا. نہیں, میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی. وہ عورت ہوں جسے سسرال میں کھانے کی پلیٹ پر بھی تانے سننے پڑتے, جو شوہر کی نظروں میں کبھی بیوی کہلانے کے لائق نہیں بنی, جس کی ساس نے کہا تھا یہ لڑکی تو اپنے ماں کے گھر کی روٹی لے کر آئی ہے, ہمارے نصیب کی نہیں. میں وہ لڑکی ہوں جس نے ماں کی بیماری کے باوجود دل پر پتھر رکھ کر شادی کی کہ شاید شوہر کا سایہ ملے تو زندگی سنور جائے. مگر وہ تو ہر رات لفظوں سے میرے وقار کو نوچتا کہتا, تیری ماں نے تجھے خود غرض بنایا ہے, تو بیوی نہیں نوکرانی ہے, میری اور میری ماں کی. میں خاموش رہتی اس امید پر کہ شاید ایک دن محبت جیتے, مگر محبت ہار گئی اور مجھے طلاق کے کاغذات مل گئے. اس دن میں کچھ مر گئی. اب جب سب بیت چکا اور زندگی میں پھر سے آزمائش بھیجی تو مجھے کسی انسان کے آگے ہاتھ کیسے پھیلانے پڑتے. میں نے آہستگی سے کنڈا چھوڑا اور صحن میں جا کر چادر سر پڑ لی. ماں چارپائی پر لیٹی سانس لے رہی تھی. ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی, جیسے کہہ رہی ہوں, مہنور اب تو ہی سہارا ہے. مگر میں تو خود سہارا مانگنے آئی. میں بکھری تھی. میں نے وضو کیا, پانی کی ہر بوند جیسے میری تھکن, شرمندگی اور کربکد ہوتی جا رہی تھی. چہرے پر پانی پڑتی مجھے وہ سجدے یاد آ گئے جو میں نے عدت کے دنوں میں کیے تھے. وہ لمحات جب میری آنکھوں میں آنسو نہیں آہیں نکلتی. وہ راتیں جب میرے سجدے میں صرف یہی کہتی, یا رب مجھے بھی کسی درد کے بغیر زندہ رہنے کی اجازت دے. نماز کی چادر اوڑھ کر میں کچن کے کونے میں بیٹھ کے, چولہا بند, برتن خاموش اور دیواروں پر نمی کی مہریں. میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے صرف ایک فریاد نکلی, اے اللہ تو سب جانتا ہے نا. میں نے کبھی گلہ نہیں کیا, سوال نہیں کیا, کبھی دنیا سے بدلہ نہیں مانگا, مگر میں آج تیری بندی ہو کر تیری چوکھٹ پر گری ہوں. نہ میرے پاس آٹا ہے, نہ دال, نہ چائے کی پتی, نہ وہ ظرف کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. میرے مہمان تیرے مہمان ہیں, میری عزت تیری دی ہے, آج تو ہی بچا لے. آنکھوں سے اشک ٹپکنے لگے اور میں نے بے بس زبان سے قرآن کی صورت پڑھی جو میرے دل کے بہت قریب ہے, سورہ جن. پہلی بار دل میں عجیب سی حرارت اتری, جیسے اللہ نے میری فریاد سن لی ہو. دوسری بار آنکھیں بند تھی, لیکن ایک سکون سا وجود میں سرایت کرنے لگا. تیسری بار میرے لب کانپنے لگے, جیسے خود قرآن کے الفاظ جسم سے نکل رہے ہوں. چوتھی بار میری سانسیں ہموار ہوئی, میں وقت سے کٹ گئی, جیسے رب کے قریب جا چکی ہوں. پانچویں بار دل ہولے سے رو رہا تھا, جیسے بچہ ماں کی گود میں سسک کر سچ بولتا ہے. چھٹی بار میرے کانوں سے آواز آئی, مہنور تو میری ہے, میں تیرا رب ہوں, جو میرے لیے روتے میں ان کے لیے رحمت برساتا ہوں. ساتویں بار جیسے جسم سے بوجھ اتر گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے فکریں اللہ کے سپرد کر دیں سب کچھ. میں نے صورت مکمل کی اور آنسوں میں ڈوبی وہ دعا کی, یا اللہ آج میں عزت کی بھیک مانگنے آئی ہوں, رزق تو دیتا ہے, مگر میں اپنی سفید پوشی بچانے آئی ہوں. میرے ہاتھوں سے خالی برتن مت نکلوانا, جو کچھ نہ ہو مگر مہمانوں کو شکایت نہ ہو.
आज तो मेरी दुआ का वो दरवाज़ा खोल जिसकी कुंजी तेरे पास है। मेरे दिल को इतना ताकतवर बना कि मैं दुनिया की हर नज़र का सामना करूं। वो लम्हा, वो दुआ, वो सूरह जिन जैसे किसी और दुनिया की रोशनी मेरे दिल में उतरी हो। अब जो कुछ होगा वो रब का राज होगा। मेरी बंदगी मुकम्मल हो चुकी थी, अब मामला उसके दरबार में था। मैंने सूरह जिन का मुकम्मल विर्द किया, दिल का बोझ अल्लाह के सपुर्द किया और अब किचन के उस पुराने दरवाजे के सामने खड़ी थी जहाँ नया इम्तहान मेरा मुंतज़िर था। मगर इस बार दिल में वो कपकपाहट, घबराहट नहीं थी जो चंद लम्हे पहले मुझे घेरे बैठी थी। अजीब सुकून था, जैसे रूह पर किसी ने मोहब्बत से हाथ रखा हो। मैंने चूल्हा जलाकर हांडी रखी और बिस्मिल्लाह कहकर आधा किलो आटा निकाला जो पिछली रात बचा था, साथ कुछ नमक, आधा बचा प्याज का टुकड़ा और 2 खुश्क हरी मिर्चें। बस यही मेरा कुल खजाना था। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, हम मामला तेरे हवाले है, मैं सिर्फ हांडी ला रही हूँ, रिस्क देना तेरा काम है। जब मैं आटा गूंदने लगी तो उंगलियों की पूरे भीगने के साथ अजीब इत्मीनान वजूद में उतरा, जैसे हर गीली मुट्ठी रब के वादे की मोहर थी। आंखों के किनारे खुश्क हो चुके थे मगर दिल भीग रहा था। हांडी में बचा खुचा नमक, प्याज के छोटे टुकड़े, थोड़ा तेल और पानी डालकर हिला और हल्की आंच पर रखा। सोचा बस इतनी ग्रेवी बन जाए तो साथ रोटी खिला दूंगी, मगर नहीं जानती थी कि मेरी दुआ ग्रेवी तक महदूद नहीं रही, वो अर्श तक जा पहुंची। चंद लम्हे गुजरे थे कि हांडी से अजीब सी खुशबू उठने लगी। वो खुशबू आम सालन की महक नहीं, गोश्त में दम देने की खुशबू थी। मैं एक लम्हे को ठरकी नाक करीब ले गई, यकीन नहीं आया। प्याज, नमक और पानी, कैसा मौजज़ा है। मैंने ढक्कन हटाया तो हांडी के अंदर न खुशबू बल्कि सालन की रंगत भी तब्दील हो चुकी थी। हल्का सुर्ख रंग, गोया टमाटर भी शामिल हो चुके और पतली ग्रेवी की जगह गाढ़ा खुशबूदार सालन नजर आने लगा। मेरी सांसें रुकने लगी, आंखें फटी रह गई और दिल क्या उठा, महानूर तूने क्या कर दिया, या शायद तेरे रब ने तुझ पर करम किया। मैंने झट से चूल्हा धीमी आंच पर किया और सोचने लगी, क्या ये मुमकिन है, क्या कोई ख्वाब देख रही हूँ। मगर जब मैंने चम्मच से हांडी हिलाई तो अंदर से चिकन के रेशे कुछ चीज़ें नमूदार हुई। मेरी आंखों ने वो देखा जो शायद कोई न समझ पाता। अब तक मेहमान बैठक में खुशगपियों में मसरूफ थे। खाला के दामाद ने एक बार फिर आवाज़ लगाई, बीबी चाय पानी का क्या हुआ। मैंने जल्दी से चूल्हा बंद किया और दिल में कहा, अब मैं इन सबको वो सालन पेश करूंगी जो मेरे रब का भेजा रिज़्क है, जो मेरी दुआ की कबूलियत का पहला इशारा है। मैंने 2-3 रोटियां तवे पर डाली और सालन प्लेट में निकाला तो मिकदार देखकर मुझे धचका लगा। वो हांडी जो बस चम्मच सालन के काबिल थी, अब लग रहा था जैसे कम से कम 6-7 अफराद के खाने को काफ़ी है। हर चम्मच भरा भरा, सालन का रंग लाजवाब, खुशबू दिल बहलाने वाली और जायका। मैंने एक निवाला चखा तो जुबान से बेसाख्ता निकला, ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरे रब का खिलाया है। पहली प्लेट लेकर मैं खाला के दामाद के सामने रखी। वो बोली, अरे गोश्त है भाई, हम तो समझे थे बस कुछ चाय नाश्ता होगा, ये तो दावत हो गई। मैं खामोश बस हल्की मुस्कुराई। उनके बच्चों ने जल्दी खाना शुरू किया और सबके चेहरों पर एक ही तासुर उभरा, हैरानी, खुशी और जायके की तारीफ। खाला ने पहला निवाला मुंह में डाला तो बोल उठी, महानूर माशाल्लाह, तू तो बहुत अच्छा पकाती है, ये सालन तो लगता है जैसे देसी तेग से निकला हो, गोश्त भी गल गया, मज़ा आ गया। मैंने चुपचाप सर झुकाया, दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, यार अब तूने मुझे रुसवा होने से बचाया। सब मेहमानों ने सैर होकर खाया। सालन इतना बचा कि अब दोबारा भी दिया जा सकता था। बच्चे बोले, खाला कल भी आपका खाना खाने आएंगे। मैं अंदर ही अंदर रोती रही, शुक्र के आंसू थे। ऐसा लम्हा है जब हांडी के पास बैठी और हाथ लगाकर बस इतना बोली, तू खाली थी, मैं जानती हूँ, मेरा रब तुझे भरना चाहता था और तू सिर्फ बर्तन थी, असल तो मेरे रब का फैज़ था। उस रोज़ मैंने सीखा कि जब दिल से पुकारा जाए तो अल्लाह ना सिर्फ दुआ कबूल करता है, वो उसमें बरकत भी डालता है, इज़्ज़त भी और मुआवजा भी। मेरे मेहमान मुतमईन चले गए। खाला जाते जाते बोली, महानूर तेरी जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए, जिसने बिना कुछ कहे सबके लिए इतनी मेहरबानी की। मेरे लबों पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में वो आंसू जो सिर्फ रब के करम पर बहते हैं। मुझे किसी ने नहीं सराहा मगर मेरा रब तो मुझे देख रहा था। उसने देख लिया कि मैंने हार नहीं मानी, ना लोगों के ताने, ना गुर्बत, ना हालात से। मैं जान चुकी थी कि जिस रब ने हांडी में गोश्त डाला मेरी ज़िंदगी में खुशी डाल देगा। किसी दिन, किसी लम्हे, अपने वक्त पर। मेहमानों के जाने के बाद जब दरवाजे की कुंडी बंद हुई तो घर में अजीब खामोशी छाई। न कह के, न बच्चों की शोखियाँ, न बर्तनों की खनक, बस एक सुकून, अजीब रूह को गहरा करने वाला। मैंने आहिस्ता से दुपट्टा उतारा और बैठक के कोने में बैठी। दिल मुसलसल धड़क रहा था, किसी खौफशा उलझन से नहीं, ये किसी और तरह की धड़कन थी, जैसे किसी ने अंदर रोशनी भरी हो। अचानक माँ की आहट सुनाई दी। वो खामोशी से पास आई। उनके चेहरे पर वो तासुर था जो बरसों बाद किसी माँ की बेटी पर फ़ख्र की सूरत में उभरता है। उनके हाथों में मेरा दुपट्टा था जो शायद मैं भूल गई। उन्होंने आहिस्ता से दुपट्टा मेरे सर पर रखा और मेरे पास बैठी। उनकी नज़र मेरी आंखों पर थी और आंखों में नमी, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं। माँ ने हल्के से मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, बेटी मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तू अकेली नहीं, मुझे यकीन हो गया कि तेरा रब साथ है। मैं तो समझती थी कि मैंने तुझे कमज़ोर बनाया, नाजुक, खामोश, साबिर, मगर तू तो इतनी हिम्मत वाली निकली, इतनी मजबूत कि तेरी खामोशी ने अर्श को हिलाया। बेटी तो मेरी वो दुआ है जो रब ने इतने साल बाद कबूल की। मैंने उनकी बात सुनी और जैसे कलेजा भर आया। माँ की ज़ुबान से अल्फाज सुनना मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था और मैंने उनका हाथ चूमा। वो टूट कर मुझे गले लगा गई। माँ मैं कुछ नहीं कर सकी, बस रो रो कर रब से मांगा कि हमारी इज्जत बचे, मेहमानों को मुंह मोड़ कर न जाना पड़े। तेरे आंचल की इज्जत सलामत रहे माँ, मैं कुछ नहीं थी, सब कुछ मेरे रब ने किया। माँ की बाहों में ममता की हरारत थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। मैंने उसके कंधे पर सर रखा। दोनों कुछ लम्हे तक रोते रहे मगर वो आंसू शुक्र के थे।
میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ آنسو صرف دکھ کے نہیں بہتے، کبھی جب رب کرم کر دے تو خوشی بھی آنکھوں کے راستے نکلتی ہے۔ ماں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ماہنور میری بچی، آج صرف سالن نہیں پکایا، تو نے اللہ کی رحمت کو جگایا۔ جن ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، رب نے ان ہاتھوں کو بھرا، نوالا نکالا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہماری خالی ہانڈی سے اتنا ذائقہ، برکت اور خوشبو نکلے گی۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تو تھک گئی ہے، لیکن رب تیری تھکن کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تو اسی رب کی رحمت سے خوشحالی دیکھے گی۔ بس ایسے ہی مانگتی رہے، روتی رہے، اس کے آگے جھکتی رہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر روحانی چمک تھی، جیسے ماں کو اس کی کھوئی امید ملی ہو۔ ان کی جھریوں میں فخر، آنکھوں میں یقین اور آغوش میں وہ سکون تھا جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں خرید سکتی۔ ہم دونوں نے مل کر شکرانے کے نفل پڑھے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اللہ سے کہا، یا رب، آج میں نے سیکھا کہ تو نہ صرف دیتا ہے بلکہ عزت بھی بخشتا ہے، بندگی کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو نے میری ماں کو ہنسایا، اسے یقین دیا کہ اس کی بیٹی اکیلی نہیں، اب مجھے کسی انسان کے سہارے کی ضرورت نہیں، تو کافی ہے یا اللہ، تو کافی ہے۔ اسی رات میں نے پہلی بار خود کو خواب میں بہت اونچی جگہ کھڑے دیکھا۔ ہاتھ میں ہانڈی نہیں بلکہ روشنی تھی، جیسے میں کسی کو باندھ رہی ہوں۔ دور ایک آواز آ رہی تھی، یہ ہے وہ جس نے خالی ہاتھوں رب سے مانگا اور رب نے اسے اپنا خزانہ عطا کیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ماں میرے پاس بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ ان کی زبان سے سورہ زخا کے الفاظ تھے، اور میں نے دل میں کہا، ہاں میرا رب مجھے دے گا اور میں ضرور راضی ہوں گی، ماں بھی راضی ہوں گی اور میرا رب بھی۔ رات کے آخری پہر کی وہ ساتیں جن میں دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، جب اندھیرے کے سناٹے میں دیواروں کی خاموشی سنائی دیتی۔ ماں اپنی کھانسی، سانس کی تکلیف کے باوجود سونے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں بظاہر لیٹی مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ آنکھیں چھت کی دراڑوں کو گھور رہی تھی اور دل میں وہی سوال گونج رہا تھا، کب تک یا رب؟ مہمانوں کے جانے کے بعد میرے دل میں عجیب سا سکون اور ایک انجانی بے چینی تھی۔ جو کچھ ہوا عام واقعہ نہیں تھا، ایسی برکت، ایسی خوشبو، وہ سالن ختم کیوں نہیں ہوا؟ اور مہمان اتنے خوش کیوں تھے؟ وہ سب کچھ جو میں نے دعا کے بعد مانگا وہ یوں پورا کیسے ہو گیا؟ مگر ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے اتنا سوچا کہ سر پر بوجھ محسوس ہونے لگا، اور کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ پھر وہ خواب آیا جو صرف نیند کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ جیسے روح بیدار ہو، جیسے کوئی خواب نہیں بلکہ اصل حقیقت ہو، جسے اللہ نے فقط میرے دل کی آنکھوں سے دکھایا۔ خواب میں نے خود کو کھلے میدان میں پایا، ہر طرف خاموشی، ہلکی ہوا کی سرسراہٹ، اور آسمان پر جیسے چاند کئی گنا روشن ہو۔ میں تنہا تھی، الجھی، ڈری، جب اچانک دور سے روشنی نمودار ہوئی۔ پہلے تو لگا جیسے کوئی چراغ جلایا گیا، مگر وہ روشنی قریب آتی گئی۔ پھر ایک وجود میرے سامنے کھڑا ہوا، ایسا وجود جس کے چہرے پر وہی نور تھا، آنکھیں سبز مگر ایسے جن میں دلاسا بھی تھا، وقار بھی، سکون بھی، اور کچھ انجان خوف بھی۔ وہ جوان جو زیادہ عمر کا نہ لگتا، نہ کم عمر، ایک سفید روشن لباس میں ملبوس تھا، جیسے کہیں روحانی دنیا سے آیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی عصا یا نشان نہیں تھا، بس وہ اپنے وجود سے روشنی پھیلا رہا تھا۔ میں خوف زدہ تھی اور خاموش بھی، میرے قدم جمے ہوئے تھے، میں کچھ بول نہ سکی۔ وہ میرے قریب آیا مگر نرم اور گونجدار آواز میں بولا، ماہنور، تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تم نے صبر کیا، سجدوں میں گر کر، راتوں کو جاگ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ تم اکیلی نہیں، ہم نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا۔ میں دم بخود رہ گئی، میرے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ ذہن میں فوراً آیات کا ترجمہ آیا جو کئی بار میں نے عدت کے دوران تلاوت کرتے دہرایا، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیات 153 کا ترجمہ۔ میں نے اس خواب میں کانپتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مگر وہ مسکرایا اور اتنا کہا، ہم تمہیں دکھ نہیں پہنچنے دیں گے، یہ آزمائش ختم ہونے کو ہے، تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر وہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا لیکن خالی ہوا میرے ہاتھوں میں سمٹ گئی اور میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اماں کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی مگر دل جیسے کسی اور جہان میں تھا۔ میں بیٹھی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان میں ڈر نہیں تھا، یقین تھا، امید تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے وضو کیا، جانماز بچھائی اور ایک بار پھر سجدے میں جا گری۔ میں نے اللہ سے کہا، یا رب، اگر وہ تیرا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی نیک روح تھی تو اس کا پیغام میرے دل پر کندہ ہو گیا۔ میں اکیلی نہیں، یہ مجھے یقین آ گیا، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری ماں میرا حوصلہ ہے اور تو میرا سہارا۔ اب خواب کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا۔ وہی تنگ دستی بیمار ماں، خستہ حال کمرہ، لیکن میرے دل میں جو روشنی آئی وہ اب بھی بجھی نہیں۔ ہر رات سونے سے پہلے میں دعا کرتی کہ وہ روشنی پھر لوٹ آئے، مجھے بتائے کہ وہ کون تھا، اور اگر حقیقت تھی تو کیا وہ ابھی میرے قریب ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی ٹہری ندی میں اچانک ایسا کوئی کنکر پھینک دیا جاتا ہے جو اندر کی گہرائیوں میں موجود خاموش سوالوں کو ہلا دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس دن میرے ساتھ ہوا جب میں معمول کے مطابق اماں کی دوا لینے بازار گئی۔ گرمی زیادہ تھی، جسم پسینے میں بھیگا، جیب میں صرف اتنے پیسے کہ دوا بمشکل آئے۔ دل پر بوجھ بھی تھا کیونکہ اماں کی طبیعت دن بدن کمزور ہو رہی تھی اور میرے پاس دعاؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بازار میں لوگوں کی چہل پہل، دکانوں کے شٹر، ریڑیوں پر رکھے پھل، بچوں کی ضدیں، سب کچھ میرے لیے دھندلا سا تھا۔ میں بس چل رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے کسی نادیدہ امید کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ میں دوا لے کر واپس جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے ہاتھ کو تھاما۔ میں چونک گئی، مڑ کر دیکھا تو ایک کمزور سی جھریوں سے بھرا چہرہ، سفید چادر میں لپٹی بوڑھی عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو، اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ جو کسی ماں کی طرح میرے دل کو چھو گئی۔
وہ میرے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بیٹی تیری ہانڈی کی خوشبو آسمان تک پہنچی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے ذہن میں سینکڑوں ایسے سوال ابھرے، میں نے اسے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا تو کیسے جانتی تھی؟ اور یہ بات کیسے کہ ہانڈی کی خوشبو آسمان تک گئی؟ میرے ہونٹوں پر بس ایک سادہ سا جملہ آیا، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر نرمی سے کہنے لگی، مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ تجھے بتاؤں، جو صبر کرے، جو اپنے رب پر توکل کرے، اس کے لیے غیبی فوجیں کام کرتی ہیں۔ تیری آنکھوں میں دعا کی نمی اور دل کی عاجزی اللہ کو پسند آئی ہے۔ تیرا وقت قریب ہے بیٹی، صبر کر، بس تھوڑا اور صبر کر۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل جیسے رک گیا، جیسے کسی انجانی طاقت سے جسم بوجھل ہو گیا ہو۔ میں نے پوچھا، کون بھیجا ہے آپ کو؟ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس اتنا جان لے کہ اپنے اللہ والیوں کو عام راستوں میں اللہ بھیج دیتا ہے، کبھی خوابوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی ہانڈیوں کی خوشبو میں۔ جو اس پر یقین رکھتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو ان لوگوں میں سے ہے۔ میں کچھ بولنے لگی تھی کہ ایک لمحے کو نظر آ گیا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو عورت غائب تھی اور میں چاروں طرف دیکھتی، آوازیں دیتی رہی، لوگوں سے پوچھا بھی، مگر کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، میں ساکت کھڑی رہی، دل دھڑک رہا تھا، سانس اکھڑی، آنکھوں سے آنسو رواں۔ وہ عورت کون تھی؟ کہاں گئی؟ کیا وہ واقعی انسان تھی؟ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام رساں؟ اسی لمحے دل میں قائد کا مفہوم گونجا جو میں نے ایک بار اپنی استانی سے سنا تھا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورہ طلاق آیت 3 اور 2 کا ترجمہ۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور اس عورت کی انگلیوں کی نرمی اب بھی میرے ہاتھوں پر محسوس ہو رہی تھی، اس کے الفاظ اب بھی میرے دل میں گونج رہے تھے۔ میرا دل اس دن کے بعد جیسے کسی اور دنیا سے جڑ گیا۔ اس کے بعد جب میں گھر لوٹی تو اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، آج تو بہت مختلف لگ رہی ہے ماہنور، ایسے لگتا ہے جیسے تیرے دل پر کوئی سکون نازل ہو گیا ہو۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی اور کہا، اماں شاید کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہی ہمیں سنبھال رہا ہے۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک، آسمان پر چاند پورے جوبن پر تھا۔ اماں گہری نیند میں تھی، ان کی سانسوں کی مدھم آواز مجھے اندر تک سکون دے رہی تھی۔ میں نے قالین پر بیٹھ کر قرآن مجید کھولا، جیسے میرا دل کسی نامعلوم ہدایت کا منتظر ہو۔ میں نے سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، جہاں اللہ اپنی نعمتیں گنوا کر بار بار سوال کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں ہر بار اس سوال پر رک جاتی کیونکہ میرے دل میں جواب صرف یہی تھا، یا اللہ میں تیرے کسی نام کو جھٹلا نہیں سکتی۔ بس کبھی کبھی دیر سمجھ نہیں آتی۔ میری آنکھیں نم تھی، قرآن کے الفاظ میرے دل پر اتر رہے تھے جیسے وہ میرے لیے ہی نازل ہو رہے ہوں۔ اچانک ہوا جیسے تھم گئی، چرچراہٹ کی آواز آئی اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہی چہرہ، وہی بلند قامت، سفید لباس، سبز آنکھیں، وہی جو کبھی راتوں سے میرے خوابوں میں آتا رہا۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، میں جاگ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی اور وہ میرے صحن میں موجود تھا۔ حقیقت میں میری سانسیں رک گئی، میرا وجود سن ہو گیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ جیسے کوئی درینہ جان پہچان ہو، ایک مان ہو، جیسے میں جانتی ہوں کہ یہ آیا ہے مدد کے لیے۔ اس نے اپنی نگاہیں نیچے رکھی، جیسے ادب سے کھڑا، پھر ایک نرم مگر گونجدار آواز میں بولا، ماہنور ہم جنات کی اس نسل سے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم اہل صبر، اہل ایمان، اہل دعا کی مدد کریں۔ تم نے ہمیں آواز دی، تمہارے آنسو، تمہاری ہانڈی کی خوشبو، دل کا درد ہم تک پہنچا، ہم تمہارے رزق کے محافظ بنے۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، کیا یہ سب جو ہوتا رہے وہ تم تھے؟ دھیرے سے وہ مسکرایا، مگر اس کے چہرے پر نور اور خشیت تھی۔ نہیں، ہم وسیلہ بنے اللہ کی طرف سے، ہم اس کے حکم کے بندے ہیں، اور تم اس کی بندی جس نے صبر کیا، جو گر کر بھی سجدے سے نہیں ہٹی۔ اللہ نے تمہیں چنا، یہ سب اسی کی رحمت ہے۔ میرے چہرے پر آنسو تھے، مگر دل پر ایسی روشنی جیسے اندر چراغ جل اٹھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا تم اب چلے جاؤ گے؟ اس نے نظریں بلند کی، ہم ہر اس دل کے ساتھ ہوتے ہیں جو رب پر یقین رکھتا ہے۔ اب تم تنہا نہیں، لیکن ہمارا کام مکمل ہو چکا۔ تمہاری دنیا خود تمہارے قدموں میں جھکنے کو تیار ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، جیسے وہ آیا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح سورج کی روشنی میرے کمرے میں ایسے داخل ہوئی جیسے نئی زندگی کا اعلان ہو۔ اماں کی طبیعت خلاف معمول بہت بہتر تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے ان کے لیے ناشتہ بنایا اور ابھی بیٹھنے ہی والی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا تو ڈاکیا کھڑا تھا، اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ اسکول سے آیا تمہارے نام؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور جو الفاظ میرے سامنے تھے میں انہیں بار بار پڑھتی رہی۔ محترمہ ماہنور، ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو ہمارے ادارے میں مستقل طور پر ہیڈ ماسٹر کی اسامی دی جا رہی ہے۔ آپ کی فرض جناسی، محنت اور مثبت شہرت کے باعث یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے خط کے نیچے دیکھا، دستخط کسی انور صدیقی کے تھے۔ وہ نام مجھے کچھ جانا پہچانا لگا، اور پھر اچانک یاد آیا کہ یہ میرے پرانے والد کے ایک دوست کا نام تھا۔ آخری دنوں میں والد سے ملا کرتے تھے۔ شام کو جب اسکول گئی تو پرنسپل نے مجھے بتایا کہ جب انور صاحب کو تمہاری کہانی سنائی گئی، تمہاری محنت، تنخواہ اور اماں کی بیماری کا ذکر ہوا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، کہنے لگے، اس لڑکی کے باپ نے کبھی میرے لیے دعا بند نہیں کی تھی، اب وقت ہے کہ میں اس کی بیٹی کے لیے کچھ کر سکوں۔
وہ لمحہ میرے لیے ایک اور جھٹکا تھا. مجھے یوں لگا جیسے ہر طرف سے میرے حق میں فیصلے ہو رہے ہوں, جیسے کوئی میرے لیے پردے کے پیچھے کردار نبھا رہا ہے. اسی دن شام کو ایک کال آئی ہسپتال سے. محترمہ ماہنور, انور صدیقی صاحب نے آپ کی والدہ کا مکمل علاج ہمارے ہسپتال میں کروانے کا بندوبست کیا ہے. تمام اخراجات ادا کیے جا چکے ہیں, بس آپ کل آ جائیں. میں نے سجدہ شکر ادا کیا. رب سے کہا, یا اللہ, میں جانتی ہوں تو نے میری دعائیں سنی, میری دعاؤں کو حقیقت بنایا. 1 مہینے کے اندر ماں کا علاج مکمل ہوا, وہ صحت مند ہو گئی. میں نے تنخواہ سے کچھ جوڑ کر اور انور صدیقی کی مدد سے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا. وہی گھر جس کے سامنے سے روز گزرتے ہوئے سوچا کرتی تھی کہ یا اللہ ایک دن یہ میرا ہو. اب میرا ہو گیا تھا. ہم نے ایک چھوٹی گاڑی بھی خریدی تاکہ اماں کو ہسپتال لے جانے میں آسانی ہو. اور سب سے بڑی بات, میری زندگی میں ایک مقصد, ایک مقام اور ایک سکون آ گیا تھا. تب مجھے احساس ہوا, جن کا آنا, عورت کا دعا دینا, بوڑھے کی رہنمائی, سب کچھ خواب. ایک منصوبہ تھا رب ذوالجلال کی طرف سے, جن تو محض سبب بنے تھے. اصل راز تو یہی تھا کہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے غیبی مدد چلتی ہے, اور جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا. ہماری آج کی کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.